مسئلے کا حل بتائیں، کیونکہ اب اگر پاکستانی قوم اس طرح گروہوں میں بٹ کے آپس میں لڑنا شروع کر دے، لبرل فاشسٹ کہیں کہ ہم تو فاشسٹ ہے نہیں، اور ریلیجیس فاشسٹ کہیں کہ ہم بھی فاشسٹ نہیں ہیں، تو پھر ہم درمیان میں پھنسے ہوئے لوگ کدھر جائیں؟ بالکل دیکھیں، پہلے تھوڑا سا میں چونکہ نائی صاحب نے بھی بات کی اور محترم نے بھی بات کی کہ دیکھیں رول آف لا کا پاکستان میں مسئلہ ہے، پاکستان میں انصاف ملتا نہیں۔ عام مسئلوں میں بھی سیالکوٹ کا انسیڈنٹ دیکھا، بچوں کو مار دیا گیا، کراچی میں ڈاکوؤں کو مار دیا گیا، ایک نہیں دسیوں انسیڈنٹس ہوتے ہیں، لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ قانون کی یہاں امپلیمنٹیشن ہے ہی نہیں، پاسداری ہے ہی نہیں، دیر از نو رول آف لا ان دس کنٹری۔ اور اس کیس میں خاص طور پہ جب گورنر صاحب اس قانون کو بھی نہ مانے، اس فیصلے کو بھی نہ مانے، اور پھر حکومت وقت بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ قانون میں پورے 18 کروڑ عوام جو کہ عاشق رسول ہیں، ان میں اگر کوئی ایک شخص اٹھ کے یہ کام کرتا ہے تو آپ کائنڈلی اس فنومنا کو سمجھیں۔ گورنر صاحب نے اگر غلط کام کیا تو کوئی عدالت میں ریٹ دائر کر سکتا ہے، ان کے خلاف پولیس میں مقدمہ درج کروا سکتا ہے۔ دیکھیں ریٹ شیٹ پہ تو میں یہی کہتا ہوں کہ اعتماد اس وقت ہوتا ہے جس وقت آپ کو پتا ہو کہ قانون کی عملداری اس ملک میں ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ اچھا دوسری بات دیکھیں، ابھی چونکہ بات ہوئی کہ جی کیا علاج کیا ہونا چاہیے، چلیں ہم ایک خاص طبقہ ہے لبرل فاشسٹ کا میں کہوں گا، جو کہ قرآن کی بات نہیں سمجھے گا، جو کہ اچھا یہ ذرا یہ وضاحت کر دیں لبرل فاشسٹ کون ہوتا ہے؟ بس ابھی سمجھ آ جائے گا آپ کو، جو کہ قرآن کو نہیں سمجھتا، اس کی بات نہیں مانتا، جو حدیث کی بات نہیں سننا چاہتا، اور لیکن یہ جو آئین پاکستان ہے یہ لبرل لوگوں نے دیا ہے، وہ لبرل فاشسٹ جو بھٹو سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ بھٹو نے اس آئین میں یہ لکھ دیا ہے کہ اس ملک میں جو بھی کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا سب کچھ۔ تو یہ کام ذوالفقار علی بھٹو نے صحیح کیا ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، ہارون صاحب سے پہلے میں نے 200% ایگری کیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا احسان ہے اس ملک میں کہ انہوں نے اس ملک کو ایسا آئین دیا کہ جو کہ مکمل طور پہ اس ملک میں اللہ اور اللہ کے قانون کے مطابق ہمیں رول کرنے کی، اس ملک کو چلانے کی ہمت دیتا ہے اور ایک پلیٹ فارم ہمیں دیتا ہے۔ تو اس آئین کو توڑنے والا لبرل فاشسٹ، اور میں آپ کو نہیں، جو کہ مانتے ہی نہیں اس چیز کو، جو کہ شراب کے نشے میں اور جو ہر برائی میں پڑے ہوتے ہیں، اور ان کا دل یہ ہے کہ 1 کروڑ نہیں، اس وقت 1 کروڑ پاکستانی شراب پی رہے ہیں، ان کا دل ہے کہ یہاں پہ 18 کروڑ شراب پیے ہیں، ان کا دل ہے کہ یہ سارا معاشرہ ویسٹرنائز ہو جائے۔ ہمیں دیکھیں آئین کو تو کم از کم مان لیں یار، یہ آئین، آپ اس آئین کا صرف آبجیکٹو ریزولوشن پڑھیں، اگر تھوڑی سی مجھے اجازت دیں آپ دیکھیں آبجیکٹو ریزولوشن میں یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا ملک چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم میں مطلق ہے، اور پاکستان کے جمہور جو اختیار و اقتدار کے اس مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا، وہ ایک مقدس امانت ہے۔ ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں کہ اپنی مرضی کے قوانین بنائیں۔ اب آگے دیکھیں، اس ملک میں مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی حلقہ ہائے عمل میں اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق جس طرح قرآن پاک اور سنت میں اس کا تعین کیا گیا ہے ترتیب دیں۔ یہ کسی مولوی نے نہیں بنایا، آپ جتنی مرضی نفرت کر لیں مولویوں سے، یہ ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا ہے۔ اور پھر اس قانون میں آگے اسی آئین میں لکھا ہوا ہے، پالیسی جہاں پہ ہیں کہ آپ نے قرآن پڑھانا ہے اپنے بچوں کو، عربی پڑھانی ہے تاکہ قرآن اور عربی پڑھانی ہے تاکہ قرآن کی فلسفی سمجھ آئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہم جب تک مذہب کو سمجھیں گے نہیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں گے نہیں، اسلام کی قرآن کی فلسفی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے فلسفیوں میں سمجھ نہیں آئے گی۔